بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ مسجد ہے زیر تعمیر. ایک منزل کا لنٹر پڑ چکا ہے اور دوسری منزل کا جو لنٹر ہے وہ ابھی ڈالنا ہے، اور اس کے واش روم بھی بنانے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ ابھی اس کے کام باقی ہے. ابھی تو کچھ نہ ہونے کے برابر کام ہوا ہے. ڈھوک منکیار روڈ، موٹر وے چوک، 26 نمبر، اسلام آباد میں یہ واقعہ ہے. اور آپ کو اسکرین پر اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جائے گا اور اس کا مکمل ایڈریس بھی لکھ دیا جائے گا، رابطہ نمبر، فون نمبر، سب کچھ لکھ دیا جائے گا. آپ حضرات میں سے جو تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے گا. یہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، اور جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے: من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو آدمی اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. جب یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو حضرات صحابہ کرام میں سے کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک تو اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ پورا گھر مسجد بنائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک اینٹ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے لگا دی وہ اس کو بھی پورے مسجد بنانے کا ثواب ملے گا. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ یہ نیکی ہم نے کی نہیں ہے، یہ کسی اور کی نیکی ہمارے کھاتے میں آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ آپ ہی کی نیکی ہے. تو اللہ وہ لوگ فرمائیں گے، بتائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے تو مسجد بنائی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے حسرت کی تھی کہ کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے، ہم بھی اللہ کا گھر تعمیر کرتے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے دل کے اندر حسرت آنے کی وجہ سے پوری مسجد بنانے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور اللہ اس کے خود ذمہ دار ہیں اور خود بناتے ہیں. لیکن خوش قسمتی ہر اس انسان کی ہے کہ جس کا پیسہ، جس کی دولت، جس کا امکان